اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہ صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ جناب سید ماجد شاہ صاحب بیرون ملک نے خالق کائنات انہاں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ ایک نوجوان نے مینوں دعا واسطے آکھے اللہ پاک حضرت علی علیہ السلام دے صدقے نال انہاں دی دعا قبول و منظور فرمائے۔ فلسطین دے مسلماناں نوں اللہ پاک ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے اور اچنار دے مسلماناں دے اللہ کار آباد فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ اللہ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ القاریہ دیاں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان آیتاں وچ اللہ پاک نے قیامت دا ذکر کیتا۔ جڑے بندے ترجمے نال قرآن جب پڑھدے نے وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک وچ قیامت دا بہت ذکر ہے۔ قرآن پاک وچ قیامت دا بہت ذکر ہے۔ قیامت وچ ایسے ایسے معاملات نے جنہاں تو خالق نے انساناں نوں ڈرایا ہے۔ اس طرح نہیں ڈرایا جویں پولیس ڈراندی ہے، ایویں ڈرایا جویں ماں باپ ڈراندے۔ پولیس ڈراندی ہے منوان واسطے، ماں باپ ڈراندے نے فائدے واسطے۔ جڑیاں گلاں تو ماں باپ ڈراندے نے اولاد نوں 100 ماں تو زیادہ اللہ بندیاں نال محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بندیاں نوں قیامت دے دن تو ڈرایا ہے۔ میرے محترم سامعین، جس بچے دے ذہن چوں رزلٹ والا دن نکل جائے، نتیجے والا دن نکل جائے، وہ بچہ نالائق ہو جاتا ہے۔ تے جس مسلمان دے ذہن چوں قیامت نکل جائے وہ بھی نالائق ہو جاتا ہے۔ قیامت دا خوف ہر انسان دے ذہن چوں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں القاریۃ، وہ ہے کھڑکھڑانے والی، وہ ہے ٹھونکنے والی، وہ ہے ہلا کے رکھ دینے والی۔ پھر خالق فرماتے ہیں مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ القاریہ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ ہلا دینے والی کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا سمجھ ہو کہ وہ ہلا دینے والی کیا ہے؟ درود ایک مرتبہ پڑھ۔ جناب منتظر مہدی صاحب تشریف فرما رہے اور استاد نبی بخش جویا صاحب کی نشانی تشریف فرما۔ میں قیامت کی گل شروع کی، دنیا جہان تے جتھے مجلساں ہوندیاں نے، جدوں اسی خطبے چاہنے نا ابی القاسم محمد، ادو بندے سلوات پڑھتے ہیں جی ہوں تو سب پڑھی۔ جدو میں خطبہ پڑھیا کسے نہیں پڑھی۔ جدو میں آ کے خطبہ پڑھیا تو میں کہنا ابی القاسم محمد۔ جنہاں نوں شیعہ ہویا 2 دن گزرے، انہاں 2 دن انہاں نوں پتہ ہوندا جدو ابی القاسم محمد آکھیے تے درود پڑھی دا تے میں تو خطبہ شروع کیتا تے کسے نہیں پڑھیا تے نا چھنی سجدہ۔ جڑے بندے مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھ دے ہو قیامت سن دے۔ میں قیامت دی گل کردا، قیامت ایسا اللہم صلی علی محمد۔ میں زیادہ دیر نہیں، 2 شخصیات بیٹھی ہیں۔ میرے محترم سامعین، تبلیغی جماعت والے جڑے ہوندے نا جی، وہ آ کے قیامت دیاں گلاں دستے۔ روٹی وہ اپنی کھاندے نے، چائے بھی اپنی پیندے نے، سوندے مسجد وچ نے، کسے بندے دا کوئی پیسہ انہاں تے خرچ نہیں ہوندا تے وہ قیامت دی گل دستے نے تے کوئی نہیں سندا۔ جنہاں تے کسے بندے کوئی خرچ نہیں کیتا ہوندا، مسجد چ سوندے نے، روٹی اپنی کھاندے نے، چائے بھی اپنی پیندے تے وہ قیامت دیاں گلاں سناندے نے تے کوئی نہیں سندا۔ تے جنہاں تے پیسے لگے ہون
انہوں کو بندے سنتے ہیں قیامت کی گل تو بندے مفت نہیں سنتے کہ جنہوں نے مصیبت کر کے سدیا ہوئے وہ قیامت شروع کر دیں. یہ بھی ایک قیامت ہے. میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی. خالق کائنات نے سورہ مبارکہ حج دی ایک آیت مجیدہ پڑھنا میرا خیال ہے کہ جیڑی کو ہوں ہاں ہوندی ہے وہ بھی مک جائے گی، کیونکہ قیامت دی گل ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب انا زلزلتہ ساعتی شیء عظیم. جب وہ زلزلہ آئے گا نا وہ بڑی عظیم چیز ہے، وہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی چیز ہے. جب ہم اس زلزلے کا اعلان کریں گے اور زلزلہ بپا کریں گے، اللہ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ اما ارضعت. خالق کائنات فرماتے ہیں اس دن دودھ پلانے والی اس بچے کو بھول جائے گی جس کو دودھ پلا رہی ہو. ماں دودھ پیندے بچے نو نہیں بھولتی، اگ لگ جائے، نیری آ جائے، چھت ڈگ پائے، وہ سارے رشتے بھول جائے گی، دودھ پینے والے بچے نو نہیں بھولتی. اللہ فرماتا ہے وہ دن ایسا ہے جب دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائے. پھر خالق فرماتے ہیں میرے حبیب یہاں تک نہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. جو پیٹ میں بوجھ اٹھائے ہوگی نا، جانور ہو مؤنث یا انسان میں سے مستور ہو، وہ بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ بھی ختم کر دے گی. یہ قرآن ہے، یہ جنہوں ذاکرہ کو تسا سنے ہیں نا مہربانہ کو، یہ قرآن قصیدہ ہے پاکاں دا، اسے قصیدے چو پہ پڑھ. قرآن قصیدہ ہے نا پاکاں دا، اسے قصیدے چو میں پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے جس نے بوجھ اٹھا رکھا ہوگا وہ بوجھ گراں دے گی، اور جن کی گود میں بچے ہوں گے وہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ، اور میرے حبیب تو دیکھ رہا ہوگا، تو لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا، تو انسانوں کو دیکھ رہا ہوگا. سکارا، بندے حالت سکر میں آ جائیں گے، بندے پاگل ہو جائیں گے، بندے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ پاگل ہوں گے نہیں، پاگل ہوں گے نہیں، پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. دماغ پہ قیامت اس طرح اثر کرے گی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا، زلزلہ ہی اتنا شدید ہوگا کہ بندے بھاگ رہے ہوں گے پاگلوں کی طرح، دماغ پہ اثر ہو جائے گا. جب لوگ پاگل ہو جائیں گے نا، بطول کا بابا تو دیکھ رہا ہوگا. سبحان اللہ. لوگ دماغ پہ اثر ہونے کی وجہ سے پاگل ہو جائیں گے، پاگل ہوں گے نہیں، لیکن دماغ پہ اتنا اثر ہوگا کہ بندے بھاگ رہے ہوں گے پاگلوں کی طرح. ترى الناس، اور حبیب تو انسانوں کو دیکھ رہا ہوگا. بندوں کے دماغ پہ قیامت کا زلزلہ اثر کرے گا، محمد کے دماغ پہ نہیں. لوگ پاگل ہو جائیں گے لیکن پیغمبر تو دیکھ رہا ہوگا. پہلی گل میں مجلس دی کرن لگا جنہوں پہلی ربائی آندے نے، جنہوں ذاکر آندے نے ایک پڑھ کے میں ویکھنا ہے کو کی پڑھنا، تو پھر نال ٹائم بھی دس دینے، یہ بھی میں حساب لانا کنا پڑھنا، مینوں حساب لگ جانا انشاءاللہ. بلکہ ادھا پچھا تو مینوں لگ بھی گیا جی، بلکہ جدوں میں اب القاسم محمد آکھیا مینوں ادوں ہی لگ گیا. انشاءاللہ جڑا پاگل تسا میرے متھے لوایا مینوں ادوں ہی لگ گیا، وہ تو باہروں ہی لگ گیا سی، مینوں صاحب سارا لگ گیا. عزیزاں نے گرامی قدر، بندے بھاگ رہے ہوں گے پاگلوں کی طرح، اور میرا حبیب تو ان کو چلے نہیں مینوں بڑے 4-5 دیکھ رہا ہوگا. یہ دا مطلب ہے قیامت کا زلزلہ انسانوں پہ اثر کرے گا لیکن مصطفیٰ پہ نہیں، عوام پہ کرے گا، امام پہ نہیں. مسلمانوں ہمیں جواب دو، قرآن میں ہاتھ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ادھر میں رکھنا، ادھر کو عالم رکھ کے دسے. ایک قیامت دا زلزلہ جس انسان دے دماغ تے اثر نہیں کرتا، بخار نال انہوں ہزیان کیسے ہو جائے. ہو گئی، شکریہ کہ مہربان. ایک آیت اور پڑھ. لو جی دوجی آیت، جزاک. دوسری آیت پڑھیے. میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت
زیادہ سے لعنت بلا سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. دوسری آیت پڑھیے جی فوراً. 2-3 آیتاں نے ہوتے. دوسری آیت پڑھ رہے ہیں پھر قیامت دی پڑھا. موضوع قیامت رکھ بیٹھا میں پڑھنا تھوڑے موضوع کے مطابق. قیامت کی تجھے آیت پڑھنا. اس سورہ مبارکہ المومنون ہے جی. آیت دا نمبر حضور 101 کے. اللہ فرماندا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا. ایک آیت اور پڑھنے ہیں جی. سور پھونکنا تو انہوں پتہ ہے ساری دنیا مر جانا ہے. چھنی کڈ کے جنہاں تے مولوی دا اثر نہیں ہوندہ سور دا اثر کتھے ہونا. میں پہ عرض کرنا پہ سارے بندے مار جان گے. قرآن دی آیت پڑھنے ایک اور پڑھ لینا. اللہ فرماندا ہے کلو شیئن حالکن, اس دن ہر شے ہلاک ہو جائے. ہر شے ہلاک ہو جائے گی. بڑیاں بڑیاں شیواں ہلاک ہو جان گیا. تسی تے شے ہی کوئی نہیں نا عزیزو. ہر شے جو اللہ فرما رہے ہیں یہ دا مطلب کلو شیئن حالکن, ہر شے ہلاک ہو جائے گی. ہر شے ہو جائے گی تو پھر ہر شے ہو جائے گی. ہر شے تے ہر شے جے تے سرگودا ہر شے دے وچ ہی آوندا ہے تے ہلاک ہوے ہی ہوے. جے چھنی وچ آوندی ہے تے ہلاک. جدوں سور پھونکیا جائے گا ادوں ہر شے ہلاک ہو جائے گی. اگے ایک لفظ آ رہا ہے جدے ایک لطف ہے اللہ کرے سب تک پہنچ جائے. اللہ فرماتا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا سوائے اس کے. سبحان اللہ. اے الا 2-3 میں الا پڑھ لینا. الا جتھے آوندا وہ دسدا پیچھے کوئی ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں. الا دس رہا نہیں اللہ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کوئی کائنات چ رحمت نہیں مگر بطول دا بابا ہے. الا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کوئی سوال نہیں پر مودت کا سوال. ایک نے دسیا جی اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے الا کہ وہ عبادت کریں. اللہ جڑا عربی دی یعنی آیت نال جڑا بندہ نہیں لگا چلو شعر نال ہی لگ جاؤ. لا فتح الا علی, کوئی مرد نہیں مگر علی مرد ہے. لا سیف, شکریہ ہوگی قریب جی. لا سیف الا ذوالفقار, کوئی کام دی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار دے. مطلب اللہ دس رہا کہ کوئی ہے. تو انہوں پتا تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. اللہ دس رہا ہے کہ مگر کوئی. لو جی ہون سواد آیا جی. اللہ سارے دے ذہن چاہ گیا. اللہ فرمانے کو اور پڑھ لینے من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کے پکڑے ہوئے کو چھڑا کے لے جائے. اللہ باذنہ ہی, سوائے اس کے جس کو اس نے اجازت دے دی ہے. اللہ جتھے آئے گا دسے گا پیچھے کوئی ہے. اللہ فرماتا کلو شیئن حالکن, ہر شے ہلاک ہو جائے گی. بلکہ سور پھونکنے والا دوسرے سور کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اسرافیل پہلا سور پھونکے گا تو سارا جان مرے گا. دوجا پھونکے گا تو آپ بھی مرے گا. کیوں؟ وہ بھی تو ایک شے ہے نا. اسرائیل کوئی شے نہیں. لوگ آندے نے تو بڑی شے ہے ایک دوجے میں. ہر شے ہلاک ہوگی تو اسرائیل بھی ہو, اسرافیل بھی ہوگا, جبرائیل بھی ہلاک ہوگا, اسرائیل بھی ہلاک. ہوں تے بولو اسرائیل بھی ہلاک ہوگا. حضرات گرامی جبرائیل نو بھی موت ہے, اسرافیل نو بھی موت ہے, میکائیل نو بھی موت ہے, تے اسرائیل نو بھی موت ہے. ہن ٹکا کے بولے نے بندے اسرائیل مرے گا انشاءاللہ, پر مار کے سارے جان نو مرے گا. مت سمجھو پہلا ہی مر جائے گا, آخر مرے گا نا. جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی موت ہے, اسرافیل رضی اللہ عنہ نو بھی موت ہے, اسرائیل رضی اللہ. اچھا جو مرضی پڑھی جاؤ, اتھے نہیں کو کوندا. میں تو بتھیرا چھیڑیا. جبرائیل بھی رضی اللہ آکھیا, میکائیل بھی رضی اللہ آکھیا, اسرافیل بھی رضی اللہ آکھیا, اسرائیل بھی رضی اللہ آکھیا. انہاں کیا آکھی لوگ سانو سبحان اللہ آندے نے, تانوں سبحان اللہ پہ
تہاڈی کیا بات ہے، حرام ہے جو کوئی بندہ ہلیا ہوئے کسے مجمع چ آکھیا ہوئے کھلو جا مولوی، جبریل بھی علیہ السلام ہے، اسرائیل بھی علیہ السلام ہے، میکائیل بھی علیہ السلام ہے، اسرائیل بھی علیہ السلام ہے، ایک میں حساب لایا ہے ایتھے جو مرضی پڑھی جاؤ اللہ وارث ہے، کسے بندے بولے کو بندہ اڑیا ہی نہیں۔ تقریر دا ایک طریقہ ہوندا ہے، وہ تقریر دے وچ نے ایسے لفظ ہوندے نے ہاں نہ دے، پھر تقریر اگے چلدی ہے۔ میں کاموں کی پہ پڑھدا سا، میری ایک تقریر سی، میں دساں آدم کسے ویکھیا لوگ آندے سن نہیں، نوح کسے ویکھیا لوگ آندے سن نہیں، یہی لوگ آکھنا سن، عیسیٰ کسے ویکھیا نہیں، موسیٰ کسے ویکھیا نہیں، اے لوگ اگوں آندے سن۔ میں اگوں آندا سا پھر نہیں ویکھیا، پھر پیغمبر تے اعتبار دا نہ ہی دین ہویا نا۔ آدم بھی نبی دسیا ہے، نوح بھی نبی دسیا ہے، عیسیٰ بھی نبی دسیا ہے، موسیٰ بھی نبی پاک دسیا ہے، تے اعتبار بندیاں کیتا ہے۔ اے میری تقریر سی، وہ میں منظر صاحب تقریر کر بیٹھا، میں آکھیا کسے آدم نو ویکھیا، ایک بڑھڑا جب بندہ اٹھ کے کھلویا اس آکھیا میں ویکھیا، اگوں میری تقریر ہی مک گئی۔ اگوں میں لوکاں نہ کرنی سی تے میری تقریر ہونی سی۔ وہ بزرگ اٹھ کے اندر میں ویکھیا، وہ میں کہ آدم کسے ویکھیا، اس آکھیا میں ویکھیا۔ میں نال دے بندے نے پوچھا یہ کون ہے، وہ اس آکھیا سیدی ضعیف آدمی ہے، یہ جے 4 منڈے پھٹے نہیں، 4 دے منڈے نہیں تے امیر آدمی نہیں تے کتے مار نہ کھائیں ادنا سدھا کوئی۔ میں پھر کوئی تقریر تے کرنی سی، میں کہا بزرگو میں صرف انہاں نال گل کیتی ہے جنہاں نہیں ویکھیا، تسی بیٹھ مطلب گل تے کوئی کسے دی ٹور نہیں ہوندی ہے، اینا سارا تجربہ ہو جاندا، سانوں پھر گل ٹورن دا پتہ ہوندا کہ کیویں ٹورنی۔ بہرحال جی میں آکھیا نا، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی موت ہے، اسرائیل نو بھی موت ہے، انشاءاللہ چھنی سجدہ آکھیا چھنی سجدہ اور گرد و نواد شریف ہو۔ اگوں میری تقریر مک گئی ہے، کیونکہ جتھے میں آنا نا حضرت جبرائیل رضی اللہ، حضرت میکائیل رضی اللہ، لوگ کہتے نہیں علیہ السلام علیہ السلام، ہوں میں آپ ہی پہ آنا، اے رضی اللہ نہیں، اے سارے علیہ السلام نے، تے جتھے علیہ السلام مر گئے ہونے نے رضی اللہ زندہ کیویں رہ جائے گا؟ جی مہربانی کے بلا، حضرت جبرائیل نو بھی بلا موت ہے، حضرت میکائیل نو بھی موت ہے، کل شیئن حالکن، ہون اللہ جنہیں نہ سوچیا پھر منو مایوسی ہوئے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی اللہ دس رہے کوئی ہے جس کو ہلاکت نہیں ہے، کوئی ہے سور پھونکنے کے بعد جو زندہ رہے گا، کون ہے؟ اللہ فرماتا ہر شے ہلاک ہو جائے گی اللہ سوائے وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، ہر شے کو موت ہے سوائے اس کے چہرے کے، کی لکھیا نے سوائے اللہ کے چہرے کے، ہر شے مرے گی بس اللہ کا چہرہ بچ جائے گا۔ 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے او دا تے جسم ہی کوئی نہیں، وہ اللہ دا چہرہ کیڑا ہے؟ جب ہر شے کو موت ہے وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ میرے پنجویں شکریہ کے بنا، میرے پنجویں امام دی بارگاہ چ بندہ آیا، پنجویں امام دی کہنے لگا مولا لوگ آندے نے کہ اے قرآن دی آیت ہے ہر شے مر جائے گی صرف اللہ کا چہرہ بچ جائے گا، تے کی آندے نے؟ اس آکھیا جی لوگ آندے نے کہ ایدوں ہیٹھاں نعوذ باللہ ایدوں ہیٹھاں اللہ بھی مک جائے گا، صرف اتوں اللہ دا اینا منہ رہ جائے۔ امام نے فرمایا گلاں کون کر دے نے؟ سواد لینا، یہ گلاں کون کر دے نے؟ ہو سکا جڑے تواڈے تو دور نے، سبحان اللہ، جڑا آل محمد تو دور ہے انہوں قرآن سمجھ چ کیویں ہونا ہے؟ ہو سکے بندیاں تے اللہ جسم والا بنا دیتا ہے، پہلا بازو ہون گے، کندھے ہون گے، اتنے گردن ہوے گی، اتنے چہرہ ہوے گا، ہر شے مر جائے گی، 90% اللہ تھلیوں ہلاک ہو جائے گا، تو اللہ دا منہ رہ جائے گا۔ وہ کہنے لگا مولا تسی باقر العلوم ہو، تسی علم دا دریا، مہربانی کر کے میں نے دسو اصل ہے کی ہے کہ جدو ہر شے مرے گی اللہ دا منہ بچ جائے گا۔ میرے امام جڑی ہدایت کیتی ہے وہ میں عرض کر دینا۔ امام فرماندے نے تو مینوں کیویں سمجھانے ہے کہ میں محمد باقر ہاں؟ کہنے لگا جی میں تہاڈا چہرہ ویکھ کے میں تانوں سمجھانے ہیں، تینوں بندے کیویں پہچان دے نے کہ تو ایویں؟ ہو سکا جی مینوں بھی لوگ منہ ویکھ کے آندے نے کہ تو او ہے۔ فرمایا بس اینی گل ہے، چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچان نہ جائے۔ سبحان اللہ، چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے۔ چہرہ علت معرفت ہوتا ہے، چہرہ سبب پہچان ہوتا ہے، چہرے ہی کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے۔ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ شام لوگ اندنے منہ ادھر کرے نا کہڑے تو
اور منہ ادھر کر کہنا تو مونڈے تو نہیں پتہ لگتا کیڑا ہے, گوڈے تو نہیں پتہ لگتا کیڑا ہے, منہ تو پتہ لگتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں چہرے کی وجہ سے کوئی ذات پہچانی جاتی ہے, جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. کہنے لگا پھر وہ کون ہے؟ میرا 56واں امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ, ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ پہچانا گیا. جب ہر شے مر جائے گی یا محمد بچے گا یا اس کی حال بچے گا. شکریہ. لو لگ گئی, یہ تو مطلب لگ گئی. نعرہ بج گیا. ہر شے مرے گی وہ بچیں گے. اللہ فرماتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا, لو جی آج جڑا کام ہوئے گا اے بکر ہے, اے دیتے میں اختتام کرنے لگا. فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ, اللہ فرماتا ہے بندوں کے درمیان سے رشتے ختم کر دیے جائے. جدو بندے مر کے اٹھن گے نا, ادو مرن لگیا کوئی پیو ہے کوئی پتر ہے, کوئی ماں ہے کوئی بیٹی ہے, کوئی بہن ہے کوئی بھرا ہے. جدو سور پھونکیا جائے گا بندے مرن گے, اٹھ کے کھلون گے. میرے کول میرا بیٹا کھلوتا ہوئے گا, مینوں نہیں پتا ہے میرا بیٹا. ادھر میرے والد ہون گے, انہوں نہیں پتا ہے میرا بیٹا. بہن نوں نہیں پتا ہے میری ماں ہے, بھرا ہے ماں نوں نہیں پتا ہے میرا بیٹا ہے. رشتے مک جانے بھائی جی, میرے نوں ویکھو رشتے مک جان, رشتے مک جان, کوئی رشتہ نہیں رہنا. کیوں؟ اللہ فرماتا یومئذ ولا یتساءلون, وہ دن ایسا ہے کہ بندے ایک دوسرے کا جواب نہ دے سکے. اسی اس واسطے رشتہ مکا دیاں گے. ایتھے گل پتر نو پوچھیے تے پیو کولوں آندا چپ کر ہوئے میں آپ دسنا, کوئی چوڑ نہ مار دیں, ہے نا. بندے پنچایت وچ بھتیجے نوں آندے نے اوتھے نہ بولیاں قرآن دا نہ, تیری وجہ تو سانو پنچایت وچ آنا پیا, میں آپ گل کراں. وکیل جا کے آندا بزرگو تساں نہیں بولنا جج دے سامنے, اے صدقے جاواں گل میں آپ کراں گا. بہت شکریہ قبلہ. منڈے سکولوں چھٹیاں کیتیاں ہون, وہ گھر آندا مینوں کچھ چھڈ آئے, ابا چھڈن جاندا ہے تو جا کے آندا اوتھے ہن یوں نہ کریں, اوتھے میں گل آپ کراں. تیری گل چلدی ہوندی تے میں کیوں آندا, کیونکہ اتنے بندے نوں عادت ہے. اتنے دو بندے ڈاکٹر کول جان نا جی, ایک نوں درد ہوندا ہوے تے دوسرا نال گیا ہوے. ڈاکٹر درد ہونے والے نوں پوچھدا ہے کتھے درد پیا ہوندا ہی, تے نال دا ہوندا ہے اے ایتھے کر. وہ آندا مریض کون ہے, اس کہا اے, تے آرام نال بو. وہ گل پیا کردا نا, اونوں پوچھے. اتھے بندے جواب دیندے نے سبحان سبحان. لو جی کسی روکا تہاڈا جے دے مینوں کیا روکا تہاڈا جی جناب منتظر مہدی صاحب. ہیلو ٹھیک ہے جی, سالا کہتی ڈاک ٹھیک نہیں, باقی کی ہوئے گا. سلوات پڑھو ایک باری سارے. کوئی قصیدے دی فرمائش ہے, میں تے انہیں جوگا ہی نہیں. جیڑا اتھے انہوں نے اللہ آواز دیتی انہیں ہی پڑھنا ہے, انہوں والا کام انہیں کرنا ہے, میرے والا کام. اور میں تہاڈا کی خیال ہے مینوں وہ دے گا رکا تے میں قصیدہ شروع کر دیں؟ میں وچکار کتے پھس جانا جتھے انہوں دی آواز ہے, میری یعنی آواز ہی نہیں. جدو میری یعنی آواز نہیں تو میں میرا خیال ہے انہوں نے لو جناب ہے تہاڈا جے, اور لو جناب ہے تو جس کا کام شکریہ اسی کو ساجے. جتھے انہوں دی آواز ہے, جدو میری آواز ہی اتھے نہیں جاندی, جے میں شروع کر بھی لواں مثال دے طور تے انہوں نے آکھا کاپی ہو رہے ہو, یہ مینوں کاپی دین اپنی, میں اگے رکھ کے شروع کرنا. مینوں جو اپنے آپ دا پتہ ہے میرے کو آواز لگنی ہی نہیں. انہوں نے اٹھنا پینا ہے کہ نہیں, اور سوچیے اٹھنا پینا کہ نہیں. اے نال کھلو کے میری آواز نال آواز ملا کے بے مولوی بست پہ ہوتا ہے, چلو نال کوئی آواز دیو, چلو کوئی قصیدہ سیدھا ہو جائے. جہے ویلے انہاں مینوں رل کے تے قصیدہ پڑھوا دینا نا, ادو میں پھر تڑ جانا کہ سناؤ پڑھیا کہ نہیں. تو پڑھیا انہاں دی وجہ تو پھر انہاں مینوں پتا اتھے جا کے نہ آکھنا مولوی سانوں اٹھنا پیا ہے, تو جو اینے جوگا نہیں سیں, تینوں کی لوڑ سی قصیدہ شروع کرن دی. لہذا میں پہلے ہی آکھ چھڑنا اج تسی نہ ہوندے تے میں ہلاک ہو جانا.
سبحان، میرا خیال ہے جس کا کام اسی کو ساجے. اجے تک جویا صاحب اپنے دادا جانا کو بند پڑھتے ہیں، مینوں بڑا اچھا لگتا ہے الحمدللہ. ایک یاد ہے تازہ ہے، میں انہوں نے سنیا. چونکہ میرے محترم سامعین، میں سمجھنا جس کا کام اسی کو ساجے، رکا دے چھڑیا انہاں ویکھ لیا وہ تانوں قصیدہ سنا دیں گے. میں پھر اتھے ہی ہوں. میں کیا اللہ رشتے کیوں مکائیں گا؟ فرمایا ایتھے عادت ہے نکاح پڑھا پھڑیا جائے نہ تھانے وہ وڈا ٹر جاندا ہے، پتر پھڑیا جائے تھانے پیو ٹر جاندا ہے. اللہ فرماندا جاندے ضرور نے تے جا کے آندے نے ساڈا تے انج دا ہے ہی نہیں. اج نو تساں پھڑ لیا ساڈا انج دا، ہاں ساڈا انج دا. او میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں آنا تے مولوی تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، او بندہ دس جنوں اللہ پھڑیا ہوئے تے کوئی نبی بھی آکھے انج دا ہے ہی نہیں. کمال ہے یار. جنوں پولیس پھڑے انہوں ملزم آندے نے، جنوں توحید پھڑے انہوں مجرم آندے. کیا بات ہے یار. ایتھے بندے زمنیاں چ نکل جاندے نے، تفتیش چ نکل جاندے نے. آندے تفتیش بلا بدلائی، تفتیش بندے بتا. اللہ فرماتا ہے حشر والے دن میں بھرا دا نہیں رہن دینا، پیو پتر دا نہیں رہن دینا، ماں دھی دا رشتہ نہیں رہن دینا، ماموں پنیویں دا، چاچے بھتیجے دا. اے لکھا جے قرآن. اللہ فرماتا ہے فلا انصاب، اس دن تمام رشتے ختم کر دیے جائیں گے. مطلب اے دا جواب او دین لگ پہ، او دا جواب او دین لگ پہ. ایتھے عادت ہے اپنے چوڑ لے کے لوگ آندے نے میرے بھرا دے بھی دے. اللہ فرماتا ہے اتھے ایک نو جنت دے ہاں، او آکھے میرے پھپھڑ دی بھی دے، میری بھی جنت دے. دوزخ خل بندہ لے جاندے ہون، دوجا رون لگ پہ او میرا بھرا کتھے لے چلے ہو. اللہ فرماتا ہے میں حشر وکھرا حشر تو نہیں نہ بنانا، میں سارے رشتے ہی مکا دینے نے. پیو اپنا حساب دے گا، بیٹا اپنا دے گا، بھرا اپنا دے گا، او دا دوجا بھرا اپنا دے گا. قرآن میرے ہاتھ صحیح جناب مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی کتاب دا نام حسب و نسب اہل سنت نے فرماتے پیغمبر نے 15 کتاباں دے حوالے نے. ایک کتاب ہے پیغمبر نے فرمایا کلو حسب و نسب منقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن سب کے حسب نسب کاٹ دیے جائیں گے سوائے میرے حسب کے. کیا بات ہے؟ سوائے میرے نسب کے. یہ مطلب ہے پوری دنیا دے حسب نسب ختم ہو جان گے، نبی دا حسب بھی باقی رہے گا، نبی دا نسب بھی باقی رہے گا. ہون پتہ لگا کیوں نبی فرمایا سی یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. میں کہ اللہ سارے بھرا مکا چھڑے نہیں، ایک دووے بھرا موجود کیوں نے؟ حسن تے حسین کیوں نے؟ علی تے نبی کیوں نے؟ سارے مک گئے نے. جڑی مینوں شاہ جی سمجھ آئی ہو ایک ہی ہے، بھراواں دا نسب تے رشتہ داری انہاں دی مکنی ہے جنہاں حساب دینا ہے، انہاں دی لے جانی ہے جنہاں حساب لینا ہے. حساب دینے والے اور ہیں، صدقہ جاواں حساب لینے والے اور ہیں اور حساب دینے والے اور ہیں. گنجائش کڈیے قرآن ہی کڈیے جی، میں تینے جوگا نہیں. اللہ فرمایا لا یملکون الشفاعۃ. زلزلہ تو سا سن لے، نسب مک جان گے، پتنگیاں کو بندے اڑتے ہون گے، پہاڑ روئی بن جان گے، اتنے کوئی تے آسرا چاہیے نا. گجرا والے تمہوں تو نہیں، تمہیں تو پہاڑ ہی کوئی نہیں، کسی کا کوئی آسرا چاہیے بن گیا آسرا. اللہ پیرا تھلے زمین کٹ دیتی. سورہ مبارکہ مریم 85 نمبر آیت. اللہ فرماتا لا یملکون الشفاعۃ. کوئی مالک شفاعت نہیں، کوئی مالک شفاعت نہیں. پنجابی کرا کیڑا ہوئے پھڑیا میں ہوئے تو چھڑا کے لے جائے. کیڑا ہو جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے. وہ ایک لفظ نے گنجائش دیتی ہے جنہیں ساری آیتاں سنیاں سن الا اڑیاں. اللہ فرماتا لا یملکون الشفاعۃ الا، کوئی مالک شفاعت نہیں سوائے اس کے. کیا بات ہے؟ یہ مطلب ہے کوئی لب گیا جی، لو جی مبارک جی لب گیا جی. کون؟ میں کہ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہ ہے جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا، جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے. کیا وعدہ؟ میں جسے کہتا جاؤں گا
تو اسے چھوڑتا جائے گا. نہیں کسی نو یاد تو میں دس دینا, ٹی وی کھولو اذان تو پہلا, کدی اذان تو پہلا بھی کھول لیا کرو, وہ دے چکے دعا آئے گی, اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس صدقے نوجوان جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. اچھا, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جے نبی وعدہ کیتا ہوں تو پھر نبی دے متعلق ہوں کہ پیغمبر اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, چونکہ وعدہ اللہ کیتا ہے, لہذا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لب گیا جی آسرا, قرآن میرے ہاتھ ہے, میرے نبی نے, تیرے نبی نے, حسنین دے نانے نے, زہرا دے بابے نے اللہ کو وعدہ لیا ہے, وعدہ کرو جنوں میں آندا جاؤں گا تھی چھڑ دے جاؤ. سبحان اللہ. کیا یہ مطلب ہے میرا نبی وارث مقام محمود ہے شفیع المذنبین ہے. کمال ہے اگر کسی نو سمجھ آوے تو کمال ہے. بابا ڈاڈا ہوئے تو کوڑا ہوئے, سارے پیسے انہوں بندہ پھڑا چھڑے ویاہ والے دن تے آکھیا بزرگاں کو لے لو. ایدی سمجھ آئی نا, بابا ہوئے کوڑا, سارے پیسے ویاہ والے دن پھڑا دو, جنہوں لوڑ پوے جی بزرگاں کو لے لو. بندے نو پتہ ہوئے اس بابے دا صحیح پہ کی طبیعت ہے. بندے آکھن کے انج آکھو پہ نہیں پیسہ کو لانا جتے تساں دے چھڑے آئے دن تک. میرا ہاں اتھے ہی بتاس دیا میں یہ مثال کیوں دیتی. قرآن دی قسم اللہ دا رحم دیکھو جی قبلہ, رحم دیکھو. جنوں شفیع المذنبین بنایا انہوں ہی رحمت للعالمین. صدقہ جاواں, جنوں شفیع المذنبین بنایا انہوں ہی رحمت للعالمین بنایا. میرے نبی دے نبوت دے دفتر دے بعد تختی لگی ہے, شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ. سید بیٹھا ہے کوئی, سید کوئی کی اس میں گرامی تو اڈا عشرت علی شاہ صاحب بیٹھے نے. ایسا علاقہ تھانا کہڑا تو اڈا ہے میانی, میانی تھانے دار آ جائے وہ باہر تختی لکھ کے لا دے کہ میں کسے دی نہیں منتا سوائے عشرت شاہ. تو اڈا شریکہ ہی بیٹھا سارا لوکاں ہی بھی پسند نہیں کی. کسے اور شاہ دا نام لے لا کی ہو گیا جی. اور میں تو صرف مثال توقیر شاہری ٹھیک نہیں, تھوڑی مثال نہیں ٹھیک. توقیر شاہری بیٹھے نے باہر تھانے دار پھٹی لائی ہوئے کہ میں کسے دی نہیں مندا الا سوائے شاہ. میرا خیال ہے کہ انہیں آپ سہولت پیدا کیتی ہے نا, آپ سہولت پیدا کیتی ہے کہ جنہیں میرے کو گل منوانی ہے شاہ کو تر جو پھٹی باہر انہیں لائی. یاد ہے دسا ہی نہ میں کدی مننا, تے جے اس دس دیتا ہے کہ میں کدی مننا تے کم سوکھا ہو گیا نا کہ شاہ نو آکو تے چھڑ دے گا, شاہ نو آکو تے چھڑ دے گا. جہاں پھٹی پڑھ کے آکھے ڈاڈا تھانے دار آ گیا, ڈاڈا تھانے دار آ گیا. تھانے دار ڈاڈا نہیں, تینوں شاہ دی تکلیف. کیا بات ہے, تھانے دار تے لکھ کے لائے ہیں شاہ آکھے تے میں چھڑ دینا. جڑا بندہ پھر آکھے تھانے دار ڈاڈا ہے, یہ دا مطلب ہے وہ تھانے دار نہیں, انہوں شاہ دے بوے تے آن دی تکلیف ہے. اللہ نے مصطفیٰ نال شفیع المذنبین تے وارث مقام محمود دی پھٹی لا دیتی ہے. جنوں آندا جائے گا میں چھڑدا جاؤں گا. یہ جڑے بندے آندے نا اللہ ڈاڈا ہے, اللہ ڈاڈا ہے, وہ بطول دے بوے تے آنا نہیں چاہتے. صدقہ جاواں آباد رہو جناب. اور رسالت مآب دی تحلیل سے آنا نہیں چاہتے. ڈاڈا ہوندا تے شفیع المذنبین کیوں بناندا, ڈاڈا ہوندا تے رحمت للعالمین کیوں بناندا. آخری گل کرنا, وہ لوگ آندے نے وہ جڑا چھڑدا نا وہ دی کو خدمت شبت کرا کرو اے اور ہورے چھڑ چھڑے. میں کہ اللہ اے اپنی رحمت نال ہی پیغمبر نو شفیع المذنبین بنائے, ساڈے واسطے رحمت للعالمین بنائے, ساڈے واسطے. آخر کوئی نبی نے ساڈا تعلق بھی تو چاہیے نا. اللہ فرمایا کی یاد کرو گے, وہ بھی بنا دینا, وہ بھی بنا دینا. میں کہ کیویں؟ اللہ فرمایا منگتا کچھ نہیں, عطا ہی عطا ہے. جدو وڈا بندہ کوئی شے منگ لوے نا انہوں فوراً دے دے دی.
तलक बन जाता, तलक बन जाता, वो मोहताज नहीं होता। की दसा तुसी DC को गए हो दस्तखत करान, वो सीट छड़ के उठ गया, वो शादी टुर गया, तुसी मगर टुर गए हो। तुसी जाके आंदे हो सर जी मैं दफ्तर गया सा, खज्जल होके आया, तुसी इत्थे बैठे हो, एक साइन तुहाडे रहिंदे ने, मेहरबानी कर। वो आंदा अल्लाह दे बंदे इत्थे ना पेंसिल ना मोहर, की करना? हो सके मोहर मैं जाके लवा लांगा, तुसी इत्थे दस्तखत कर। अगर DC नाल दे बंदे नूं आखे तुहाडे कोल पेंसिल है, बहुत शुक्रिया नौजवानों, बहुत शुक्रिया। DC मोहताज नहीं, मोहताज नहीं। एवं नाल ते नूंदा तुहाडे कोल पेंसिल है, मुंतजर साहब वो चो पेंसिल कट देनी, उन्होंने जनाब है। जेड़ा बंदा उन्होंने पेंसिल पहला अपने कुर्ते नाल साफ करे वो सामने तो दो हाथों ते रख के आखे बिस्मिल्लाह, वो दस्तखत करके जांदा उन्होंने कार्ड दे जाएगा कि बंदा शरीफ है, ए कार्ड ले ला, काम पे आते दसी कीता उस की है कुछ भी नहीं, छोटी जी शय मंगी है उस दे छड़। तलक बन गया कि नहीं? बन गया। जदों कोई लिखण वास्ते कोई शय मंगे ना, दे छड़नी चाहिए। भाई अल्लाह दे बंदे अपना ही फायदा, क्या बात है भाई, कमाल है। नौजवानों तक गल पहुंच गई। जदों कोई आखे ना लियाओ मैं लिख दियां, तो मेरा ख्याल मेहरबान होया तो शायद दे छड़नी चाहिए। वो दे छड़िए तो तलक बन जाते हैं। बंदा के सानू नहीं लोड़, अल्लाह का खसमा नूं खाना ही तो ना सही। ओए मेरे अजीजो, जेड़ा बड़ा बंदा शह मंगदा मोहताज नहीं, अगर वो चाहे तो पूरा बुक डिपू मंगवा लै उथे, लेकिन वो पेंसिल दी है, तलक बन गया ना। अल्लाह फरमाया जाओ मुसलमानों की याद करोगे, रहमतुल आलमीन भी इनू बनाया, शफीउल मुज़निबीन भी इनू बनाया, मंगदा है कुछ नहीं। किसे वेले मैं इंज करना, तुहाडे कोलों कोई शै उन्होंने आना मंग लवे, जदों मंग लेगा ना तुसीं दे छड़िया जे, तुहाडे तलक बन जाणगे। पैगंबर नूं अल्लाह ने फरमाया मस्कीन ने, गरीब ने, गुनाह हो जांदे ने, चलो कोई मेहरबानी करो, की करा? फरमाया कोई शै मंग लो इन्हां कोलों, तुसीं दसो की मंगा? फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, इन्हां कोलों अपने कुरबा दी मुवद्दत मंग लै, जेड़ा देंदा जाएगा तू शफाअत करदा जाई, मैं बख्शदा जा। की मंगया नबी ने? की मंगया नबी ने? मवद्दत फिल कुरबा, मेहरबानी किबला। एक बंदा जिंदा है, वो मौजूद है पाकिस्तान, दूसरा बैरून मुल्क। जरा पाकिस्तान से तारक जमील है, जरा शायद आए ने कि नहीं बैरून मुल्क रहते हैं, तारुल कादरी साहब। उन्होंने दोवां ने बयान जारी कर दिता है कि जब मैं लो बल्ले लो तलक बन गया। तो जो है ना तलक बन गया कि नहीं? आज थोड़े सामने बने। मेरा ख्याल है भई इन्नी दाद अज बथेरी भई गल समझाने वास्ते उन्हें कमाल की अपने को दी जाए किसी को लैके। शुक्रिया मेहरबानी। बन गया जी तलक, बन गया तलक। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फरमाया मंग इन्हां कोलों मवद्दत। पैगंबर की डिमांड साडे कोल की है? मवद्दत किदी? कुर्बा दी। तारक जमील देवबंदी ने ते तारुल कादरी साहब अहले सुन्नत ने, भावें बरेलवी ने या कादरी ने, जो भी है, दोवां एक दा बयान है, एक दी मेरे कोल किताब है। और फरमाते हैं जब सहाबा ने पूछा ना वो जिनसे मुवद्दत करनी है वो तेरे करीबी कौन है, पैगंबर ने फरमाया पहला अली है, फिर मेरी बेटी फातिमा है, फिर हसन है और फिर हुसैन है। और नबी को सहाबा पूछ रहे थे कि वो कौन है। कौन पे पूछते सन? सहाबा। फरमाया एक अली है, ज़हरा ते ज़हरा दी औलाद है। मंगी ने मुवद्दत। आखिरी गल कर रहे हैं, ये जिहड़ी शायद तलब की जाए ना, डिमांड होवे वो दे दी। हालांकि मैं मंगी नहीं लेकिन उन्हें दे दी। मेहरबानी। पासपोर्ट बनाना होवे तो की मंगते हैं? साग। पासपोर्ट बनाना हो तो मक्खन मंगते हैं, है जी। शनाख्ती कार्ड। शुक्रिया बाबा जी, मेहरबानी तुहाडी। तुसीं भी ना होंदे तो शनाख्ती कार्ड भी किसी नहीं सी आखना। और यार पासपोर्ट बनाना तो की मंगते हैं? शनाख्ती कार्ड। मुसाहिब तुहाडे जिम्मे ने, तुहाडे जिम्मे ने। मैं छड्डण लगा, टाइम इन्ना हो गया।
کی منگتے ہیں؟ شناختی کارڈ. لائن لگی ہوئے, سب تو اگے بندہ سرگی ویلے گیا ہوئے, روٹی نال لے گیا ہوئے کہ سب تو پہلا میں پاسپورٹ جمع کرانا ہے, باری اگے لمکیا ہوئے, باری اگے پیچھے 100 بندے دی لائن لگ جائے, یہ چھاویں ہوئے بندے پیچھے تپے ہون, 150 بندہ پیچھے کھلوتا ہوئے, یہ اگے لگے, باری آنج کھلے, وہ کی اگوں منگن گے؟ شناختی کارڈ. آیا رات ہے, روٹی نال لے آندی ہے, سب تو اگے لگا ہے, میرے صرف ہاتھ تو ہاں ویکھنا ہے, اے ہاتھ ہے, انہیں آخنا ہاں جی آؤ جی پاسپورٹ بنوانا ہونا ہے, شناختی کارڈ لے آؤ. وہ آخے وہ گھر رہ گئے, وہ آدھے ہاں جی, وہ آدھا جی میں رات دا آیا جی, وہ آدھے تاں بھی ہاں جی, وہ آدھا میں روٹی نال لے آندا ہاں جی 150 بندہ پیچھے, جے میں گھر جاواں شناختی کارڈ لین تے پیچھے آ کے 150 تے کھلواں گا, میں بڑی محنت کیتی. وہ آدھے ساری گل ٹھیک ہے تے شناختی کارڈ لیا, جنہوں میری بھی سمجھ نہیں آئی انہوں کسی مولوی دی نہیں آنی. وہ اندروں ڈائریکٹر دی نظر پہ جائے, وہ آکھے کون جی, وہ آندا جی ہمیں بندہ کو پاگل اگے کھلو گیا, پاگل شناختی کارڈ کول کوئی نہیں, تے آندا پاسپورٹ جمع کرانا. وہ آندا ادھر ہو میں گل کر, وہ اندر کرا کے آکھے بھائی جی میں ڈائریکٹر ہاں اتنے, تے شناختی کارڈ ہے جی نہیں, تو پھر ادھر ہو پچھلے بندے نو بنوان دیو. وہ غور نال ویکھ کے آکھے اوہو سر جی تسی ہو, مینوں جاننا ہے. وہ آندا تہاڈی میری دیوار سانجھی, تہاڈے گھر جڑی تریک ہے نا وہ دے کھٹے پتے میرے ہل ڈگدے نے, وہ اسی ہونجنے ہیں, تہاڈے اسی گوانڈی ہاں. وہ آندا جے شناختی کارڈ نہیں ہونا تے گوانڈی ہون دا کوئی فائدہ نہیں. اور جے شناختی کارڈ نہیں ہو تے گوانڈی ہون دا کوئی فائدہ نہیں. سانو ڈیمانڈ گوانڈی ہونا نہیں, بھرا ہونا نہیں, رشتہ دار ہونا نہیں. میرا رشتہ دار بھی آ جائے گا تے اساں منگیا کیوں شناختی کارڈ تے ہے ہی کول جی, کچھ لحاظ گوانڈی دا کوئی نہیں, کوئی پرانی گل کوئی نہ جی. دیکھو تو صحیح, وہ آندا وینا پیا سر نہ کھا, ادھر ہو ادھر, اوے آنجو ہے جو منگے ہے وہ تو لیاندا نہیں, آنجو. وہ آندا میں رات دا باری نال لمکیا, وہ آندا 2 سال بھی لمکیا رہنا بنتا تینوں کوئی نہیں. آنجو یہ مطلب ہے شناختی کارڈ نہ ہوئے, ساری رات بندہ دفتر دی باری نہ لمک رہے تے وہ آندے نے نہیں ہوں تے آنجو. مصطفیٰ نے منگی یا مودت, نمازہ لے جا, روزے لے جا, حج لے جا, زکاتہ لے جا, انہاں منگنی ہے مودت. جدو تیرے کو نہیں نہ ہونی جویں باری نہ ساری رات لمکے تے سویرے آندے نا نہیں ہوں تے آنجو. ساری رات مسلح تے لمک رہو, جے مودت نہ ہوئی تے ملائکہ آکھنا ہے مودتا فی القربہ. پیغمبر نے مودت منگی, کی منگ لیا مصطفیٰ نے؟ میریاں تیاں دی عزت کریا جی, میرے پتراں دی عزت کریا. ایک جملہ صاحب نے اختتام واسطے جملہ, لٹیاں تے تھکیاں پھوپیاں نو چاچیاں نو سجاد علیہ السلام لیا کے نبی دی قبر تے بٹھا دیتا. بیبیاں انج دوالے بیٹھیاں نا جویں جنازے تے دوالے نہیں بیبیاں بیٹھیں, پیغمبر دی قبر دے ارد گرد. میں لفظ حضرت سجاد دا کہہ کے اجازت لینا, قبر رسول والی اشارہ کر کے میرے دوستو حضرت سجاد نے آکھیا سی نبیاں دا سلطان ایک واری اٹھ کے ویکھ, آباد رہو. میرا خیال ہے مجلس مکمل ہو, میرا آنسو آ گیا, شاید کسی دا آ گیا مجھے نہیں, کوئی واقعہ نہیں پڑا. صرف حضرت سجاد نے لٹیاں تے تھکیاں, شام دیاں تھکیاں, درباراں دیاں مکیاں لیا کے بٹھائیاں تے ہاتھ دا اشارہ کیتا نا تے فرماندے نے نبیاں دا سلطان ایک واری اٹھ کے ویکھ. ایناں دی مودت مانگ کے گیا صحابہ, ایناں دی مودت مانگ کے گیا سے جنہاں نو لوکاں بازاراں وچ مارے, جنہاں نو لوکاں درباراں وچ مارے, جنہاں نو لوکاں لاشاں تے روندیاں نو مارے. صرف ایک گل کیتی ہے زہرا دی دین ہے. پتہ نہیں حضرت فضہ کنی مزاج آشنا سی, بی بی پاک دی مزاج آشنا, بی بی منہ نال گل نہیں کیتی,
قبلہ منہ نال نہیں صرف فضا وال ہاتھ بدائے قبر رسول تے ایک ہاتھ رکھ کے نا زہرہ دی لالی نے شاہ جی آنج ہاتھ بدایا اینی مزاج آشنا اینا سمجھتی سی بی بی دی طبیعت نو فوراً حضرت فضا نے ایک صندوق کھولیا او دے بچے کو کرتا کڑے او کرتا ٹھپیا بی بی دے ہاتھ تے رکھ دیتا جس بندے دی ہائے دی آواز میرے تک پہنچی ہے میرا خیال ہے انہوں پتہ ہے وہ کرتا کدا سی بولا جی شکریہ ایک بار سے رو تسا بولنے کدا کرتا سی حضرت امام حسین علیہ السلام دا خون بھرا کرتا تے بچ کئی سراغ سن تیران دے تلواران دے نیزیان دے بی بی نے وہ جڑیا خون نال کرتا کھولنا شروع کیتا اس آنسو دا نا ہی صرف مجلس ہے جنہیں بڑے آنچ کھولیا لینا سارا کرتا کھول کے جویں تسی مزاران تے چادران نہیں پاندے پھولاں دیاں چادران ایک پاس وہ پھول پھڑ کے چادر اینج لوگ اتے پاندے نے چادران مزاران تے چڑھائیاں جاندی ہیں نا وہ امام حسین علیہ السلام دا خون بڑا کرتا چادر بنا کے نا پھولاں دی تے نانا جان دی قبر تے بی بی بچھایا راوی آندا ہے کہ لگتا سی جو میں مدینہ وچ زلزلہ آ گیا جڑے بڑے حلی ہے نا قبر رسول دوویں ہاتھ قبر تے رکھ کے ملکہ شام دی آواز ہے نانا اے پتر دا گڑتا ہی جتن میں اپنا لباس تبدیل کران گی میں اپنا گڑتا بھی لے کے تیرے کو آواں گی پھر وہ کہ دسی حسین نو بہتا ماریا نے کہ میں نو بہتا